السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ٹوٹے ہوئے چراغ کی روشنی۔ ایک قدیم شہر تھا جس کی گلیاں تنگ لیکن وہاں کے لوگوں کے دل کشادہ تھے۔ اس شہر کی دیواریں صدیوں پرانی تھیں، جہاں کی شامیں چنبیلی کی خوشبو اور تندور سے نکلتی تازہ روٹیوں کی مہک سے مہکتی تھیں۔ اس شہر میں ایک بوڑھا چراغ ساز رہتا تھا جس کی انگلیاں اب کانپنے لگی تھیں، لیکن اس کی مہارت کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس کی 12 سالہ بیٹی صوفیہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی اور دن بھر رنگین کاغذوں اور بانس کی تیلیوں سے کھیلتی رہتی۔ وہ لوگ غریب ضرور تھے، مگر صوفیہ کا دل خوابوں سے بھرا تھا۔ اس شہر کی ایک خوبصورت روایت تھی۔ ہر سال رمضان کی تاک راتوں میں شہر کا ہر گھر اپنی دہلیز پر ایک خوبصورت چراغ جلاتا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اس گھر کے مکینوں نے ساری رات جا کر اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ شہر کے امیر لوگ ریشمی کپڑوں اور کام والے مہنگے فانوس لٹکاتے، جن کی روشنی میلوں دور سے نظر آتی۔ صوفیہ ہر سال حسرت سے ان بڑے فانوسوں کو دیکھتی۔ اس سال حالات اور بھی کٹھن تھے۔ صوفیہ کا چھوٹا سا گھرانہ آزمائش میں تھا۔ اس کے والد کی بینائی کمزور ہو رہی تھی۔ اس کی والدہ سخت بیمار تھیں اور بستر سے لگ گئی تھیں۔ اس کے نابینا خالو جو ان کے ساتھ رہتے تھے صوفیہ کی تلاوت سننے کے منتظر رہتے۔ جب صوفیہ نے اپنے گھر کی پرانی الماری سے وہ لالٹین نکالی جو انہیں اس رات لٹکانا تھی، تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ لالٹین ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا اور اس پر لگی پالش اتر چکی تھی۔ وہ دیکھنے میں کسی معمولی کوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ رمضان کی 21ویں رات آئی۔ پورے شہر میں چہل پہل تھی۔ ہر طرف سے خوشبوئیں آ رہی تھیں اور لوگ نئے کپڑے پہن کر مساجد کی طرف جا رہے تھے۔ صوفیہ نے اپنی ٹوٹی ہوئی لالٹین صاف کی اور اسے گھر کے باہر لٹکا دیا۔ اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی لالٹین کی روشنی اتنی مدھم ہوگی کہ شاید گلی کا اندھیرا بھی دور نہ کر سکے۔ لیکن صوفیہ کے پاس رونے کا وقت نہ تھا۔ اسے اس رات ایک بہت بڑی عبادت کرنی تھی۔ رات کے پہلے حصے میں صوفیہ نے چولہا جلایا۔ اس نے اپنی بیمار ماں کے لیے پانی گرم کیا اور نہایت محبت سے انہیں وضو کروایا۔ اس کی امی نے اسے دل سے دعا دی، بیٹی، اللہ تمہیں دونوں جہان کی کامیابی عطا کرے۔ پھر وہ اپنے خالو کے پاس جا بیٹھی۔ وہ بوڑھے تھے اور بینائی نہ ہونے کی وجہ سے خود قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ صوفیہ نے تلاوت شروع کی۔ وہ پڑھتی رہی اور اس کے خالو کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ سحری کا وقت قریب تھا۔ صوفیہ نے دیکھا کہ پڑوس میں رہنے والے یتیم بچوں کے گھر میں اندھیرا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ آج ان کے پاس سحری کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے اپنے حصے کا دودھ اور 2 روٹیاں لیں اور خاموشی سے ان کے دروازے پر رکھ گئی۔ اس کا پیٹ خالی تھا، مگر اس کی روح سیر ہو چکی تھی۔ جب فجر کی اذان گونجی تو پورا شہر ایک عجیب منظر دیکھ رہا تھا۔ لوگ اپنی چھتوں اور گلیوں میں نکل آئے۔ امیر زادوں کے ریشمی فانوس بجھ چکے تھے یا ان کی روشنی دھندلا گئی تھی، لیکن صوفیہ کے گھر کے باہر لٹکی وہ ٹوٹی ہوئی پرانی لالٹین سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ پوری گلی روشن ہو چکی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ اس معمولی لالٹین میں ایسا کون سا تیل ڈالا گیا ہے؟ اس میں تو کوئی قیمتی شمع بھی نہیں تھی۔ صوفیہ باہر آئی تو اس کی آنکھیں بھی چندھیا گئیں۔ اس کی وہ چھوٹی سی لالٹین جس پر اس نے شرمندگی محسوس کی تھی، اب پورے شہر کی مرکز نگاہ تھی۔ شہر کے سب سے بڑے امام وہاں سے گزرے۔ انہوں نے صوفیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹی، اللہ کو دکھاوا نہیں، اخلاص پسند ہے۔ تم نے اس رات سجدوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی جو خدمت کی ہے، یہ روشنی اسی پاک نیت کا ثبوت ہے۔ تمہاری عبادت خاموش تھی، لیکن اس کا شور آسمانوں تک پہنچ گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟
آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت صرف تسبیح گھمانے کا نام نہیں، کسی بیمار کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، کسی کی بھوک مٹانا عبادت ہے، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب نیت سچی ہو تو ٹوٹے ہوئے چراغ بھی ستاروں سے زیادہ روشنی دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔